وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. صدق اللہ العظیم. آج کا موضوع آپ کے ساتھ مسئلہ توفی ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ لفظ توفی ہے، بہت سے لوگ اسے توفا کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے. کیا کہنا ہے؟ بولو توفی. ان سب کا کی گفتگو بند کر رکھی ہے آپ نے. تو لفظ چالو ہے. لفظ درست جو ہے وہ توفی ہے. تو اب جو دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک میں توفی خصوصی یعنی ایک معین شخص کی توفی کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں عمومی توفی جو کہ رات دن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے انسانوں کی، اس کا ذکر ہے. پھر اسی آیت میں ایک ایسی توفی کا بھی ذکر ہے جو نیند کے وقت ہو. تو گویا توفی کا وہ معنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا توفی کا یہ معنی جو کہ موت کے وقت ہوتی ہے عام انسانوں، ایک شخص کی نہیں، تمام انسانوں. اور تیسری توفی وہ ہے جو نیند کے وقت تمام انسانوں کی ہوتی ہے. اس لیے جو کتاب میں نے آپ کو بھیجی ہے اس کا عنوان ہے بیان القرآن در توفی عمومی نفوس بشریہ. یہ عمومی توفی ہے انسانوں کی، جس کا ایک معنی اماتہ ہے مارنا، اور ایک معنی انعامہ ہے سلانا. اور تیسری توفی ایک انسان کی اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس میں مخاطب اور متوفی عیسیٰ ہیں، یاد رکھیں آپ. تو جب ان تینوں قسم کی توفی کو ہم علیحدہ علیحدہ سمجھ جائیں گے تو کوئی دجال مسلم عوام کے ساتھ دجل نہیں کر سکے. یہ توفی کا مسئلہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس سے بہت لوگ دھوکہ دیتے ہیں. قادیانی تو دیتے ہی ہیں، قادیانیوں کے علاوہ جو منکرین حیات عیسیٰ ہیں وہ بھی اس سے دھوکہ دیتے ہیں لوگ. تو ہم نے اس توفی کے موضوع پہ 13 پہلوؤں سے بات کی ہے. 13 فصل ہے میری اس کتاب میں. تو میں انشاءاللہ ان فصول کا ایسا خلاصہ کہ آپ کو اصل مسئلہ سمجھ میں آ جائے، پھر آپ کو اس کا بیان کرنے کا سلیقہ بھی سمجھ میں آ جائے، اور پھر جو مغالطہ دینے والوں کے مغالطے ہیں ان کے ازالے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو یہ مختلف جوانب اور پہلو جو ہیں اس مسئلے کے، یہ 3 دن تک ہمارا موضوع رہیں گے. تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ قرآن حکیم میں جن آیات کی توفی، جن آیات میں لفظ توفی آیا ہے، اس کا ایک چارٹ. مفتی جاوید آپ ہیں سبق میں؟ اچھا بس جی ہیں. جی تو آپ بھیج دیں نا. اب تو بھیج اس کو. اس پر تو نہیں بھیج سکتے، جو ہمارا جو واٹس ایپ گروپ اس میں میں نے بھیج دیا ہے. یعنی میرے پاس آ گیا ہے، آپ کے پاس بھی آ گیا ہے، اور وہ گروپ میں بھی، ہمارا جو گروپ ہے اس میں بھی. اچھا جو اجازات والا مجموعہ ہے اس میں بھی میں نے ڈال دیا. اچھا. اب مفتی غازی صاحب ہیں مجلس میں؟ اچھا پہلے بھی بھیجا تھا، میں نے ابھی بھی بھیج دیا اس کو گروپ میں. شاباش بیٹا. تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ علماء وارثان انبیاء ہیں. ان کا منصب جو ہے، اس کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کو خود صحیح سمجھیں اور اس کے مفاہیم کو درست سمجھیں
چاہے کتنی محنت انہیں کرنی پڑے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ محنت کے عادی نہیں رہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے سلف صالحین، محدثین، مفسرین کتنی محنت کرتے تھے ایک ایک مسئلے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اور ایک ایک حدیث کو اخذ کرنے کے لیے۔ تو یہ شوق آپ میں بھی پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہ توفی سے بہت خلط کرتے ہیں منکرین حیات عیسیٰ۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ توفی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، نہ اردو کا ہے، نہ پنجابی کا ہے، اور نہ ہی کسی اور زبان کا۔ تو یہ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک مادہ سے کئی الفاظ بنا لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اشتقاق کی زبان ہے۔ اب دیکھیں واو فا یا، واو فا یا یہ اس کا مادہ ہے اور اصل ہے۔ اب واو فا یا میں نہ کہیں اڑنے کا ذکر ہے، نہ کہیں اٹھانے کا ذکر ہے، اور نہ ہی مارنے کا۔ واو فا یا یہ میم واو تا سے نہیں، موت سے نہیں، نہ ہی رافع عین رفع سے ہے۔ تو اب توفی کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ عربی زبان کا کلمہ اشتقاق کی وجہ سے ایک مادے سے مختلف افعال کے صیغے بنائے جاتے ہیں۔ ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، جتنے مشتقات ہیں، اسم مفعول، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم تفضیل وغیرہ وغیرہ۔ پھر کبھی عربی کا کلمہ ثلاثی ہوتا ہے کہ 3 حروف اس کے ان پہ کوئی زیادہ، جیسے وفا، شریبہ، مشا، جلس، اور کبھی مزید بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایک لفظ بڑھ گیا تو وفا سے اوفا ہو گیا، اور کبھی 2 زیادہ ہو گئے لفظ تو فعل سے تفاعل یا افعال ہو گیا۔ تو یہ صرف عربی زبان کا خاصہ ہے اشتقاق۔ اسی لیے ہمیں ہر لفظ کی روٹ کو، مادے کو اور اصل کو جاننا چاہیے۔ کیوں کہ اصل لفظ جو یا کوئی کلمہ کسی زبان میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے اصل سے کوئی لفظ بھی نہیں نکلتا۔ یہ پکی بات یاد رکھیں۔ واو فا یا یہ موت کے لیے کبھی بھی حقیقت میں دلالت نہیں کرے گا، چاہے یہ لفظ باب افعال میں اس کو لے جائیں اور اوفا کہہ دیں، یا توفی میں لے جائیں، تفاعل میں لے جائیں، یا تفاعل میں لے جائیں، یا تفعیل میں لے جائیں۔ فعل یفعل تفعیل اور تفاعل یتفاعل تفاعل۔ تو یہ عربی زبان کی خصوصیت سب سے پہلے آپ کو جاننا چاہیے۔ کیوں کہ قرآن و حدیث دونوں کی زبان عربی ہے، بلسان عربی مبین قرآن نازل ہوا، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے۔ وہ ایسی انسانوں میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فصیح اور بلیغ ہو، اور قرآن اور حدیث سے بڑھ کر، اور اس کی آیات اور اس کی احادیث سے بڑھ کر، اور کوئی دوسری زبان ایسی نہیں جس میں قرآن کریم جو جس کے منزل اللہ ہیں اور حدیث رسول جس کے بولنے والے نبی کریم ہیں، ان سے زیادہ کوئی بلیغ زبان رکھتا ہو۔ تو اب جب ہم نے آپ کو کہا کہ اس کے مادے کو سب سے پہلے دیکھنا ہے، تو اب لفظ توفی یہ باب تفاعل کے وزن پر
مادہ وفا سے بنایا گیا ہے، جس کا معنی ہے القبض علی وجہ تمام یا اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو مکمل طور پہ اپنے قبضے میں لے لینا۔ اب میں نے آپ کا 100 ریال دینا ہے تو وہ میں نے آپ کو دے دیا، تو میں یہ کہوں گا کہ وفیت لک الفلوس، اور آپ کہیں گے توفیت فلوسی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس لفظ کے وضعی معنی نہ سلانا ہے، نہ مارنا ہے، اور نہ ہی اٹھانا ہے، یہ پکی بات یاد رکھیں۔ اور کہاں پہ لفظ اپنے حقیقی معنی سے ہٹ کر کسی دوسرے مجازی معنی میں بولا جاتا ہے، یہ چیز بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، کیونکہ یہی اصل دھوکے کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی عالم اس عمل کو یا اس علمی بات کو نہیں جانتا تو اس کے لیے دجال کے دجل کو توڑنا اور دھوکے باز کے دھوکے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو لفظ توفی یہ تفاعل کے باب سے مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے قبض تام، مکمل طور پہ قبضہ کر لینا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو توفی کی شکلیں بیان کی اور جن آیات میں بیان کی وہ آپ کے گروپ میں آ گئے ہیں۔ ان میں سے 2 آیتوں کو میں نے اختیار کیا، اور وجہ اختیار یہ ہے کہ ایک آیت خصوصی توفی کو ایڈریس کر رہی ہے، اس میں خطاب ایک خاص انسان کے لیے ہے، اور دوسری آیت میں عمومی توفی کا بیان ہے، اور اللہ نے اس میں جو بیان کیا وہ بھی عام انسانوں۔ اب خاص توفی کے لیے آیت ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی۔ اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پورے طور قبضے میں لینے والا ہوں۔ اب ایک انسان کو پورے طور قبضے میں لینا، کیا کسی انسان کے بعض حصے کو، یعنی اس کے اندر روح ہے اور جسم ہے، اگر روح کو کوئی قبضے میں لے لے تو وہ پورا انسان ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پورا انسان روح اور جسم دونوں کے اکٹھے ہونے سے عبارت ہے۔ تو اسی لفظ کے اصلی معنی سے ہی ہم نے گویا کہ رد کر دیا کہ پورا قبضہ ہو ہی نہیں سکتا عیسیٰ کو اگر عیسیٰ کی روح کو یا اس کے مقام کو یا اس کے درجوں کو بلند کرنے کی بات ہو۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ صاحب یہ کیوں نہیں بولتے؟ ما لہم لا ینطقون۔ اس نقطے کو آپ سمجھ گئے؟ اب آگے چلیں۔ ایک انسان کی توفی علی کون سی آیت ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ۔ توفی کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور متوفا میت کو نہیں کہتے، یاد رکھیں۔ متوفا کا معنی جس شخص کی توفی ہوئی۔ یہ اردو میں اگر متوفا یا میت یا مرفوع یا منتقل ہونے والا اگر ہم استعمال کرتے ہیں میت کے لیے تو یہ حقیقت نہیں، مجاز ہے۔ انشاءاللہ جب ہمارا یہ درس مکمل ہوگا تو یہ تمام نقطے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب ایک شخص کی توفی کی ایک آیت ہے قرآن حکیم میں، یاد رکھیں۔ یہ ڈرے نہیں کہ جن آیات میں لفظ توفی آیا ہے وہ کتنی ہیں۔ مفتی جاوید کتنی آیات کا چارٹ بھیجا آپ نے؟ جو آپ کے پاس چارٹ آیا ہے کتنی آیات کا ہے؟ بھائی میرے ساتھ رہیں تب آپ کو اس مسئلے کی ایسی سمجھ آئے گی کہ دنیا میں کوئی دجل نہیں کر سکے گا۔ بتائیں کتنی آیات؟ 25۔ شاباش۔ اب آپ یہ یقین کر لیں
کہ صرف ایک توفی خاص انسان ان سب آیات میں، اور اس کے لیے ایک جگہ متوفی کا اور دوسری جگہ فلما توفیتنی۔ اب متوفی کی ایک آیت اور توفیتنی والی دوسری آیت، یہ دو آیتیں ہیں جو عیسیٰ سے تعلق رکھتی ہیں، باقی سب آیات عیسیٰ سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ اس لیے ان آیات کی کثرت سے آپ نے ڈرنا نہیں، کیونکہ سب آیات عیسیٰ سے متعلق نہیں ہیں۔ کتنی آیات ہیں بولو؟ صرف دو، ایک انی متوفیک اور دوسرا جس میں عیسیٰ خود فرما رہے ہیں فلما توفیتنی۔ اب آپ کا ڈر ختم ہوگا یا نہیں؟ جی ختم ہو گیا۔ 24 میں سے صرف دو، یہ پہلا نقطہ آپ دماغ میں بٹھا لیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ توفی وفا سے نکلا ہے، اور وفا کا معنی مارنا ہے ہی نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے وعدہ کی وفا کریں، اس کا معنی یہ ہے کہ وعدوں کو مارتے رہیں؟ بولو، وعدہ کو مارنا یہ ممدوح صفت ہے یا مذموم ہے؟ بولو۔ یہ وصف ذمیم ہے۔ وصف مدح یہ ہے کہ پورا کریں، اوفو بالعہد، پورا کریں۔ اس لیے لفظ توفی کا مادہ وفا یا وفا یفی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا معنی موت ہے ہی نہیں۔ بولو، اس کا معنی موت، بولو، ہے ہی نہیں۔ جی شاباش۔ اب عمومی توفی کی باقی آیات ہیں، دو تو نکل گئی نا، باقی 22 آیتیں رہ گئیں۔ اب ان کے اندر دو قسم کی توفی بیان ہوگی۔ ایک قسم کی توفی اس آیت میں اللہ نے ذکر کی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا۔ یہ دو قسم کی توفی ہوگی۔ ایک وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات گرامی ہے جو انسانی نفوس کی توفی فرماتے ہیں حین موتہا، ان کے مرنے کے وقت۔ اگر توفی کا معنی مارنا ہوتا تو پھر حین موتہا تو یہ فضول، استغفر اللہ، زائد کلام ہے، نہیں سمجھے؟ توفی کا معنی پورے طور لے لینا، روح اور جسم کو مکمل طور پر جب اللہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں توفی انفس۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہر روز، ہر دن کو، رات کو لاکھوں انسانوں کی توفی ہوتی ہے یا نہیں؟ بولو، ہوتی ہے یا نہیں؟ جی ہوتی ہے۔ تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ ساری آیتیں عیسیٰ کو مارنے کے لیے، آپ کو بھی مارا جا رہا ہے۔ پھر ایک توفی ہے ایسی جو رات کو ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں والتی لم تمت، اور وہ جانے، وہ نفوس جو مرے نہیں۔ اب یہاں پہ اللہ ان کی توفی پر فرما رہے ہیں جو مرے نہیں، والتی لم تمت۔ اب ان کی توفی اللہ کب کرتے ہیں؟ فی منامہا، ان کی نیند کے وقت۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عام انسانوں کی توفی کب ہوتی ہے؟ حین موتہا۔ نہیں، ایک توفی ان کی ہے جو موت کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری ہے جو ان کی نیند کے وقت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج کے بعد آپ نے جب سونا ہے تو یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ فاعل ہیں، اللہ کیا ہیں؟ بولو، اور میں مفعول ہوں، یعنی وہ متوفی ہیں اور میں متوفا ہوں۔ کب؟ فی منامہا، نیند کے وقت۔ اگر ہر نیند سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ میرے رب نے آج میرے ساتھ ایک کام کرنا ہے، مزہ آئے گا یا نہیں؟ روحانی طور پہ آپ کو اہل تصوف کی لائن سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ
ہر روز ہمارے ساتھ ایک کام کرتا ہے، اور علماء کے ساتھ تو بہت دفعہ ہوتا ہے دن رات میں، کیونکہ یہ زیادہ سوتے ہیں عام لوگوں سے۔ عام لوگوں کو تو بیچاروں کو کھیتوں میں جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، نوکری پہ جانا ہے، انہوں نے نماز کے بعد پھر سونا ہوتا ہے۔ تو سونے کے وقت آپ کا رب آپ کی توفیق کر رہا ہے، اور لذت محسوس کریں کہ ہمارا رب فاعل ہے اور اس کا فعل توفی ہے اور ہم متوفا ہیں، یعنی مفعول ہم ہیں اور فاعل کون ہے؟ بولو اللہ۔ مزہ آیا یا نہیں؟ ایک جگہ میں کسی مدرسے میں توفی کو پڑھا رہا تھا، تو جب میں نکلا تو اس شہر میں، یہ انگلینڈ کی بات ہے، تو وہ لوگ اکثر مجھے جانتے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ جب آتے ہیں تو علماء کے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو آج یہ ہماری مسجد ہے، میں نماز پڑھنے گیا، ہمیں بھی تھوڑا سا وقت دے دے۔ میں نے کہا چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آج کیا مسئلہ بیان کر رہا تھا۔ تو وہ تھے سارے پیر صاحب کے مرید اور کچھ خلفاء۔ تو میں نے کہا کہ ایک بات جو آپ کو بھی میں آج بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ ہمارا رب ہر روز، دن کو کبھی کبھی رات کو، مگر جب ہم سوئیں تو وہ ہماری توفی کرتا ہے۔ اس مسئلے کو میں نے 10 منٹ کھول کے بیان کیا، بہت خوش ہوئے، وہ روحانی لوگ تھے، صوفی۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ عجیب مسئلہ بیان کرتے ہیں یہ۔ میں نے کہا کیوں؟ جی مولوی لوگ ایسے نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں کون ہوں؟ میں بھی تو مولوی ہوں۔ بہرحال انہوں نے کہا نہیں، ہماری ایک مجلس ذکر ہے تو آج اس میں آپ بیان کریں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے دوسرے شہر میں طلبہ کو ٹائم دیا ہوا ہے۔ بہرحال آپ آج سے یہ سوچیں کہ آپ کی توفی بھی ہر روز ہوتی ہے یا نہیں؟ جی ہوتی ہے۔ اور نص کیا ہے؟ واللتی لم تمت، واللتی لم تمت فی منامہا، یہ نص ہے کہ جو مرتے نہیں۔ تو گویا ہر توفی والا شخص مرا ہوا نہیں ہوتا۔ بولو کچھ خوف دور ہوا آپ کا یا نہیں؟ کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے لم تمت، کہ یہ نفوس توفی ان کی ہو چکی مگر مرے نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توفی مارنے کے لیے ہی نہیں ہوتی۔ کب مارنے کے لیے ہوتی ہے یہ سمجھیں مسئلہ، اور اس آیت کو سامنے رکھیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ایسی ارواح انسانی جو زندہ ہیں اللہ ان کی توفی فرمائیں گے، قبضے میں لے لیں گے موت کے وقت۔ اور آگے فرمایا واللتی لم تمت، کچھ اور بھی ارواح انسانی ہے جو مری ہوئی نہیں، انہیں اللہ ان کی توفی کا فرماتا ہے، نیند کے وقت انہیں قبضے میں لیتا ہے۔ پھر آگے ہے یرسل الاخری الی اجل مسمی، پھر اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو جن نفوس کو اللہ قبضے میں لے کے چھوڑ دیں وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بولو جن نفوس کو، جن ارواح کو اللہ نے توفی ان کی فرمائی اور پھر انہیں چھوڑ دیا، وَيُرْسِلَ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ، اپنی اجل اور موت کے وقت تک۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جن کو اللہ نے چھوڑ دیا یہ مرے ہوئے ہیں یا بولو زندہ ہیں؟ زندہ ہیں، لیکن ان پہ بھی توفی آئی، یہ نقطہ نہیں بولنا آپ نے۔ تو گویا توفی سوتے ہوئے لوگوں کی بھی ہوتی ہے اور ہر روز ہوتی ہے، اور بہت زیادہ علماء کی ہوتی ہے، دن کو بھی سوتے ہیں رات کو بھی سوتے ہیں۔ تو یہ دو توفیاں، ایک حین الموت، جن کی اجل کا وقت آ گیا ان کی توفی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آگے سنے فیمسک،
اپنے پاس روک لیا. ان کو روکا التی قضا علیہ الموت. یہ دیکھیں جن پہ موت کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا. تو اب آپ دیکھیں توفی کا معنی موت ہوا ہرگز نہیں، بلکہ اس کا معنی قبضے میں لینا ہو گیا. تو جن کو قبضے میں لینے کے بعد اللہ نے اپنے پاس روک لیا وہ کون ہے؟ میتین، اموات. اور جن کو قبضے میں لینے کے بعد چھوڑ دیا وہ کون ہے؟ احیاء. لم تمت، تو گویا کہ توفی آ جانے کے بعد بھی انسان مرا ہوا نہیں ہوتا. اس مسئلے کو آپ سمجھ گئے اچھی طرح سے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جن انسانوں کو حین الموت اللہ نے لیا اور جن انسانوں کی اجل پہ اللہ نے انہیں لیا ان کی توفی مارنے سے کنایا ہے. اور یہ توفی موت ہے. اور وہ عمومی انسان یا بشر جتنے دنیا میں رہتے ہیں ان کی توفی اللہ نے نیند کے وقت فرمائی. تو کیا وہ مرے ہوئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لم تمت، مرے ہوئے نہیں. تو یاد رکھیں کہ عیسیٰ ہوں یا سعید ہو یا مفتی غازی ہو، اگر ان کی توفی نیند کے وقت ہوگی تو وہ موت نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لم تمت. اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ انہیں چھوڑ دے گا الی اجل، ایک وقت مقررہ تک. تو یہ دو توفیاں ہو گئیں، ایک توفی موت اور دوسری توفی نوم. سمجھ گئے؟ اب بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی توفی ہوئی؟ اب آپ سوچ کے جواب. کیوں؟ یہ مسئلہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں جہاں عیسیٰ کا ذکر ہے نہ نوم کا ذکر فرمایا اور نہ ہی موت کا ذکر. یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک. ہے کوئی موت کا لفظ یہاں؟ نہیں. اچھا، اوپر اٹھانے کا لفظ ہے توفی میں؟ نہیں. ہاں قرینہ ہے اوپر اٹھنے کا و رافعوں کا. بولو شاباش. رافعوں کا قرینہ ہے یا نہیں؟ جی. تو یہ توفی رفع ہے. تو عیسیٰ کی اس وقت توفی رفع ہے جو ہو چکی. اور دیکھیں اب میں اپنے طلباء کو اور آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی توفی کو پبلک میں آپ نے بیان کرنا ہے تو اس کا طریقہ آج سمجھ لیں. پبلک میں بیان کرتے ہوئے اس آیت کو پہلے پڑھیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اور عیسیٰ کے دشمنوں نے خفیہ تدبیر کی، مکر کیا، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. اب اگر ایک طرف اللہ کی تدبیر ہو اور دوسری طرف بندوں کی تدبیر ہو تو کس کی غالب ہوتی ہے؟ واللہ خیر الماکرین. تو غالب کس کی تدبیر ہوتی ہے؟ اللہ کی. تو اب عیسیٰ کو انہوں نے کہا، توجہ سے سنیں تاکہ اس کے شان نزول کو بھی آپ سمجھیں اور یہ پبلک میں بھی بیان کر سکتے ہیں آپ، مشکل نہیں. وہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو دعوت دی اور جنہوں نے دعوت پہ ان کا رد کیا اور قالوا ھذا سحر مبین، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ جادوگر ہے، دیکھو یہ ہاتھ سے پرندے بناتا ہے پھر پھونکتا ہے اڑ جاتے ہیں، مادر زاد اندھوں کو ہاتھ پھیرتا ہے شفا ہو جاتی ہے، اور تبرئ الاکمہ والابرص وحی الموتى، مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو یہ جادوگر ہے. اور جادو کی سزا یہ ہے کہ جادوگر کو
سولی کے ذریعے موت دی جائے. یہ تھا عیسیٰ کے دشمنوں کا نظریہ. اور اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا، پھر انہوں نے مکر کیا. کیا کیا؟ کہ عیسیٰ کے گھر کا گھیرا کر لیا. جب گھیرا کر لیا تو اللہ تعالیٰ جو خیر الماکرین ہیں انہوں نے اللہ کو اوپر اٹھا لیا اور اس کو اس آیت میں بیان کیا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک. تو اب اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ جب اللہ نے عیسیٰ کو کہا میں تمہیں پورے طور پر لے لیتا ہوں یا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اب آپ سمجھ گئے پبلک میں یہ علمی مسائل، یہ ابواب ثلاثی مزید یہ نہیں بیان کرنا، بلکہ قصے کو یہاں سے شروع کرنا ہے. کہاں سے؟ بولو. وَمَكَرُوا، بولو. کس آیت؟ مَكَرَ اللہ. اور پھر ہم نے بتانا ہے کہ اللہ کا مکر اور اللہ کی تدبیر کیسے غالب آئی کہ وہ اللہ نے ایسے کیا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کہ ان کی تشبیہ یا شبیہ بنا دیا اس شخص کو جو عیسیٰ سے دھوکہ کرنے والا تھا اور وہی قتل ہو گیا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ یہ ہے اللہ کا مکر، اللہ کی تدبیر. تو اللہ کی غالب آنے والی تدبیر یہ تھی کہ جو لوگ عیسیٰ کو مارنا چاہتے تھے اللہ نے انہیں ذلیل خوار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. اور اس آیت نے اس کی خبر دی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اذ قال اللہ یا عیسیٰ. اب اس شان نزول کے ساتھ عوام سمجھیں گے کہ نہیں ہماری بات کو؟ اتنا بتائیں. نہیں سمجھیں گے؟ سمجھیں گے. ہاں تو بیٹا پہلے نفس مسئلہ کو بھی سمجھے اور اس کو بیان کرنے کا طریقہ بھی سمجھے. میں ہمیشہ علماء کو دو چیزیں سکھاتا ہوں، ایک نفس مسئلہ اور پھر اس کو بیان کرنے کا طریقہ. تو جب ہم نے توفی کو بیان کرنا ہے تو یہ تینوں آیتیں اپنے سامنے رکھنی ہیں. ایک یہ آیت اللہ یتوفی الانفس کہ اللہ دو طرح کی توفیاں کرتا ہے عام انسانوں کے لیے. ایک یہ کہ جب ان کی موت کا وقت آ جائے تو ان کو اپنے پاس روک لیتا ہے، اور دوسرا وہ کہ جب وہ سوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں لینے کے بعد چھوڑ دیتا ہے. یہ آیت دو توفیوں کی نمائندہ ہے اور جتنی آیات 24 ہیں یہ ان دو میں سے ایک توفی اس میں ہوگی. عیسیٰ کی توفی صرف اس آیت میں ہے انی متوفیک اور فلما توفیتنی. یہ اس طرح آپ اس جدول کو پڑھ کے نوٹ کر لیں اپنے پاس تاکہ مسئلہ توفی کو آپ بیان کریں. تو توفی کی دو صورتیں، توفی موت کن کی ہوتی ہے؟ جن کی اجل آ جائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عیسیٰ کی اجل کب آئے گی؟ بولو. جب جمیع اہل کتاب دائرہ ایمان میں آ جائے. اس سے پہلے عیسیٰ کو کوئی مار سکتا ہے؟ بولو. نہیں. تو قادیانی عیسیٰ کو اس کی اجل سے پہلے مارنا چاہتے ہیں اور ہم انہیں مارنے نہیں دیں گے. کسی بھی دلیل سے وہ ثابت نہیں کر سکیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند کے وقت بھی توفی فرماتے ہیں. کن روحوں کی؟ التی لم تمت. اب آپ بتائیں سونے والے کو ہم کہتے ہیں مر گیا؟ بولو. یہی اللہ نے کہا جو مرے نہیں. تو دو توفیاں ہو گئی اور تیسری توفی عیسیٰ. اب آپ دیکھیں عیسیٰ کی بھی اجل آئے گی تو اس آیت کے مطابق آئے گی. کیا اللہ یتوفی الانفس حین موتها؟ تو ابھی حین موتها نہیں ہوا. قادیانی قبل الحین ان کو مارنا چاہتے ہیں. ہم کرنے دیں گے ان کو؟ بولو. نہیں. ہاں تو
انشاءاللہ اس کے بعد والی مجلس میں میں اس مسئلے کو آگے لے کے چلوں گا. ابھی بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ لفظ یہ توفی ہے، توفا نہیں کہنا. میں بہت سے بڑے بڑے خطیبوں کو سنتا ہوں وہ توفا توفا کرتے رہتے ہیں. یہ لفظ توفی ہے. پھر اس کا مادہ واو فا یا وفا یفی، پورا کرنا، مارنا نہیں. پھر اس کے بعد عمومی توفی جو ہر روز اللہ کرتے ہیں. پھر آگے سنیے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں عیسیٰ پہ اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کریں گے، یعنی قیامت کے دن، اور پوچھیں گے کہ تمہاری قوموں نے کیا تمہیں ریسپانس دیا، بات مانی نہیں مانی. تو عیسیٰ سے بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ عیسیٰ میں نے تم پہ اتنی نعمتیں کی کہ تیری توفیق فرمائی. تو اگر مارنا توفیق کا عیسیٰ کو ہے تو پھر یہ کوئی نعمت بن سکتی ہے خاص. اگر مارنا مراد ہو تو یہ خصوصی نعمت عیسیٰ پہ ہو سکتی ہے اللہ کی؟ بولو. وہ تو ہر وقت مارتا ہے. عیسیٰ آگے سے کہہ دیتے تو مجھ پہ تیرا کیا احسان ہے، تو تیرا کام ہی رات دن لوگوں کو مارنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اس طرح آپ نے اس مسئلے کو بیان کرنا ہے. تو اب جتنے نکات میں نے بیان کیے ہیں ان سے متعلق کوئی سوال ہو تو کریں. باقی یہ میں نے صرف اپنی کتاب کا 1 یونٹ بیان کیا ہے، ابھی 12 یونٹ باقی ہے. یاد رکھیں آپ بھی، وہ بھی پورا نہیں بیان کیا. تو ایسے پہلوؤں سے میں اس پہ گفتگو کروں گا کہ انشاءاللہ یہ اللہ نے مجھ پہ ایسا مسئلہ کھولا ہے کہ بس میں اللہ کا شکر ہی ادا کر سکتا ہوں. آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس مسئلے کو سمجھنا وارثان انبیاء کا وظیفی منصب ہے، شرعی منصب ہے یا نہیں؟ اور انشاءاللہ اس مسئلے کو اتنا آسان آپ کو کر دوں گا کہ آپ اللہ کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور میرے لیے بھی دعا کریں گے. اب آپ بولیں، آج جو میں نے گفتگو کی ہے اس سے متعلق سوال کر لیں. ابھی 3 منٹ باقی ہیں. مفتی غازی کہاں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام بیٹا ورحمۃ اللہ. کون؟ اچھا ہاں، مفتی نوشاد صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے. طبیعت ٹھیک ہے حضرت؟ بس طبیعت تو چل رہی ہے مگر میرے دروس جو ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے. پورے دروس مکمل جمعے سے جمعے تک چل رہے ہیں. جی اللہ خیر فرمائے. حضرت ایک گزارش یہ تھی جی کہ جیسے قادیانیوں کا یہ اعتراض رہتا ہے کہ اس پر وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی ایسے کوئی قرائن پیش کرو جو حدیث میں ہو کہ حضرت عیسیٰ کو جسم کے ساتھ اللہ نے آسمان سے زندہ اٹھایا ہو. حضرت میں تو توفی میری بات سنیں، لفظ توفی سے ہی ہم نے ثابت کر دیا کہ اگر عیسیٰ کے درجوں کو اللہ نے بلند کیا تو اللہ جھوٹ بول رہے ہیں یا عیسیٰ انی متوفی کا. چلیں اب بولیں آپ. اللہ کہے ہیں متوفی کا، تو اگر اللہ نے درجہ بلند کیا تو اللہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ. پورے طور پہ اٹھانا یہ وہ غلط ثابت کریں کہ توفیق کا معنی پورے اخذ و شیء وافین سب کے نزدیک ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ آسمان کا لفظ ثابت کریں، انشاءاللہ جب اس مسئلے پہ مکمل بات ہوگی تو قادیانیت کیا ان کے باپ کا بنایا ہوا قاعدہ بھی میں بالکل اس کو توڑ کے رکھ دوں گا، جو وہ کہتا ہے کہ اگر فاعل اللہ ہو اور متوفی دی روح ہو تو اس کا معنی بجز موت کا اور کچھ نہیں ہوتا. بڑے دجل ان کے میں ظاہر کروں گا. چلیں
इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। آپ ایک بات یہ کریں کہ میری کتاب کی جو پہلا یونٹ ہے نا 13 یونٹ ہے، پہلے یونٹ کو آپ پڑھیں اس کو آج اور کل پڑھ کے آئیں، پھر میں آپ سے کوئی سوال سے آغاز کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔